تو اب ذرا دیکھیے مولانا مودودی اپنی کتاب میں کیا کہتے ہیں. چونکہ بہت ہی 2 صفحے کے اندر پوری بات کو وہ کہتے ہیں، اور اس کا ایک پس منظر ہے. جو آدمی اس پس منظر کو جانتا ہے وہ ان کی بات کی تہ تک پہنچ جائے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ تیسرا مابعد الطبیعی نظریہ رہبانیت پر مبنی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا اور یہ جسمانی وجود انسان کے لیے دارالعذاب ہے. انسان کی روح اس قفس عنصری میں دراصل ایک سزا یافتہ قیدی ہے. یعنی جسم کے اندر روح ایک جیل کے اندر ہے، قید کے اندر گرفتار ہے. لہٰذا لذات اور خواہشات اور تمام وہ ضروریات جو اس جسمانی تعلق کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوتی ہیں، دراصل اس قید خانے کے طوق و سلاسل ہیں. یعنی یہ آپ کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بیوی کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں، یہ اصل میں زنجیریں ہیں. تو روح کو آزاد ہونا چاہیے، اور اس لیے خواہشات کو مٹانا بہت ضروری ہے. ہم نے بتایا تھا کہ گوتم بدھ یہ کہا کرتے تھے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے خواہشات اور دوسرے ہے طلب، یعنی ڈیزائرز اینڈ ڈیمانڈس. تو ان سے انسان کو بلند ہونا چاہیے. انسان اس دنیا اور اس کی چیزوں سے جتنا تعلق رکھے گا اتنا ہی گندگی سے آلودہ ہوگا، اور اسی قدر مزید عذاب کا مستحق بن جائے گا. نجات کی صورت اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ اس زندگی کے بکھیڑوں سے قطع تعلق کیا جائے، خواہشات کو مٹایا جائے، لذات سے کنارہ کشی کی جائے، جسمانی ضروریات اور نفس کے مطالبات کو پورا کرنے سے انکار کیا جائے. ان تمام محبتوں کو جو دنیاوی اشیاء اور گوشت اور خون کی رشتہ داریوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں دل سے نکال دیا جائے، اور اپنے اس دشمن یعنی نفس و جسم کو مجاہدات، ریاضیات کے ذریعے سے اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ روح پر اس کا تسلط قائم نہ رہ سکے. تو یہ ٹارچرنگ ہیومن باڈی، جسم کو تکلیفیں دینا، دھوپ میں کھڑا ہونا، بارش میں اور برف باری میں کھڑا رہنا، ننگے رہنا، اور کئی دن تک کھانا نہ کھانا. تو کیونکہ جسم مطالبہ کرتا ہے کہ بھوک کے تقاضے پورے کیے جائیں، پیاس کے تقاضے پورے کیے جائیں، جنسی تقاضے پورے کیے جائیں. تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے جسم کو تکلیفیں دے، اور اس طرح اسے نروان حاصل ہو سکتا ہے، اور دنیا سے تعلقات کو بتدریج کم کیا جائے مجاہدات کے ذریعے، ریاضیات کے ذریعے. اور اس طرح روح ہلکی اور پاک صاف ہو جائے گی اور نجات کے بلند مقامات پر اڑنے کی طاقت حاصل کر لے گی. تو یہ ہے رہبانیت کا تصور. یہ نظریہ بجائے خود غیر تمدنی نظریہ ہے. اب یہ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ یہ اینٹی سوشل ایٹیٹیوڈ ہے. یعنی آپ جنگلوں میں رہتے ہیں، سب سے کٹ آف ہونا چاہتے ہیں، جسم کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، شادی نہیں کرنا چاہتے، کمانا نہیں چاہتے، کسی کوئی ذمہ داری قبول کرنا نہیں چاہتے. تو یہ ایک اینٹی سوشل ایٹیٹیوڈ ہے. مگر تمدن پر یہ متعدد طریقوں سے اثر انداز ہوتا ہے. اس کی بنیاد ایک خاص قسم کا نظام فلسفہ بنتا ہے جس کی مختلف شکلیں ویدانتزم، معنویت، اشراقیت، یوگ، تصوف، مسیحی رہبانیت اور بدھزم وغیرہ ناموں سے مشہور ہے. اب دیکھیے یہ سارا پس منظر میں نے پچھلے 1 گھنٹے میں آپ کو بیان کیا تھا. وہ یہی تھا کہ ایک طرف تو یہ اینٹی سوشل فلسفی ہے کہ دنیا سے کٹ آف ہو جانا ہے، دنیا سے لا تعلق ہو جانا ہے، آپ کو جسم کو تکلیف دینا ہے، روح کو آزاد کرنا ہے. لیکن یہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کی مختلف شکلیں کہاں ہیں. اور مولانا یہ کہتے ہیں کہ ویدانتزم، معنویت، اشراقیت یعنی نو افلاطونیت جسے کہتے ہیں، یوگ، تصوف، مسیحی رہبانیت
اور بدھزم وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں۔ اس فلسفے کے ساتھ ایک نظام اخلاق وجود میں آتا ہے جو بہت کم ایجابی اور بہت زیادہ بلکہ تمام تر سلبی نوعیت کا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ ذرا بات کو سمجھیے کہ اس میں پازیٹیوٹی کم ہوتی ہے، ایجابیت کم ہوتی ہے، اور منفی رجحان بہت زیادہ ہوتے ہیں، نیگیٹیوزم زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر، سلبی۔ یہ دونوں چیزیں مل کر لٹریچر، عقائد، اخلاقیات اور عملی زندگی میں نفوذ کرتی ہیں، اور جہاں جہاں ان کے اثرات پہنچتے ہیں وہاں افیون اور کوکین کا کام کرتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ اس کتاب کے اندر مولانا مودودی جب رہبانیت پر اور تصوف پر اور یوگا پر اور بدھ مت پر اور اس طرح کے جو نظریات ہیں اس پر جب تنقید کرتے ہیں تو اس کے لیے 2-4 لفظ انہوں نے خاص طور پر استعمال کیے۔ ایک تو اب یہاں افیون اور کوکین کہہ رہے ہیں، اگلے آپ دیکھیں گے اگلے صفحات پر مارفیا کے انجیکشن کہا، اور آگے جا کر انہوں نے کہا کہ یہ چنیا بیگم امت مسلمہ کو تھپک تھپک کر سلاتی رہی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نشہ ہوتا ہے، یہ جو رہبانیت ہے اس ایک نشے کا نام ہے۔ پہلی دونوں قسم کی جاہلیتوں کے ساتھ اس تیسری قسم کی جاہلیت کا تعاون عموماً 3 صورتوں سے ہوتا ہے۔ اچھا، پہلی جاہلیت کون سی ہے؟ جاہلیت خالصہ، یعنی ایتھیزم ہے، اور خدا کو نہیں ماننا، مذہب کو نہیں ماننا، اور اپنے آپ کو کسی کے آگے جواب دہ نہ سمجھنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دیومالائی تصور رکھنا، کچھ فرضی خداؤں کو اللہ کے ساتھ شریک کر لینا، یا پھر اللہ کے نیک لوگوں کو خدائی میں شریک کر لینا، حضرت عیسیٰ کو ان کے بارے میں غلو کرنا، یا حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لینا، یا پھر چاند کو، سورج کو، ستاروں کو خدائی میں شریک کر لینا، یا کچھ فرضی تصورات قائم کر لینا کہ جنات بھی اختیارات رکھتے ہیں اور فرشتے بھی اللہ کی کبریائی میں شریک ہیں اور وہ فائدہ اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ اس طرح پھر اس کے نتیجے میں بت پرستی بھی پیدا ہوتی ہے، اور بعض فرضی قسم کی تصویریں بھی بنائی گئیں، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ گائے کے اوپر انسان کا سر لگا دیا گیا، بندر انسان کے اوپر بندر کا سر لگا دیا گیا، اور یہ اس طرح کے مجسمے بنائے گئے کہ یہ بھی کچھ خدائی میں شریک ہیں، اور پھر ان سے مدد طلب کی گئی، اور کبھی یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا روپ ہیں، اللہ کا اوتار ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں حلول کیا ہے، اور یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک روپ ہے۔ تو اب یہ 2 تصورات کے بارے میں تو ہم نے جان لیا، ایک جاہلیت خالصہ ہے اور دوسرے جاہلیت مشرکانہ ہے۔ اب یہ جو تیسرا تصور ہے جاہلیت راہبانہ، یہ پہلے 2 کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے، تعاون کرتی ہے، اور اس کی 3 نوعیتیں ہیں۔ تو پہلی یہ کہ راہبانہ جاہلیت انسانی جماعت کے نیک اور پاک باز افراد کو دنیا کے کاروبار سے ہٹا کر گوشے عزلت میں لے جاتی ہے، اور بدترین قسم کے شریر افراد کے لیے میدان صاف کر دیتی ہے۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا نکتہ ہے کہ جب دنیا کے شریف لوگ اپنے آپ کو کنارہ کشی میں مبتلا کر لیں، کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا جھگڑا نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں غنڈے بہت تیز ہو جاتے ہیں اور وہ قبضہ کر لیتے ہیں، ظلم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور شریر قسم کے لوگوں کے لیے میدان صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا جو ہے نقصان ہے ان کے عدم تعاون کی وجہ سے۔ بدکار لوگ خدا کی زمین کے متولی بن کر آزادی کے ساتھ فساد پھیلاتے ہیں، اور نیک لوگ اپنی نجات کی فکر میں تپسیا کیے جاتے ہیں۔